کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصغر کے کلام میں کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ رفت، بلندی، تخیل کی رنگینی۔ رفت، بلندی، تخیل کی رنگینی۔ تخیل بہت رنگین ہے، اچھا ہے، پختہ ہے۔ ویسے تخیل پختہ ہو تو غزل بھی پختہ آئے گی، تغزل بھی اس میں اچھا آئے گا۔ تصوف ان کے کلام کا خاص رنگ ہے۔ تصوف بھی ان کے کلام کا خاص رنگ ہے۔ کون سی چیز غزل میں نظر نہیں آتی؟ عریانی اور لذت پرستی۔ غزل کا ہر لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے، حسن میں ترمیم اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے ان کی غزل مکمل ہے، مطلب کوئی بھی عریانی یا فحاشی نہیں ہے۔ جدید غزل کے معماروں میں کن شعراء کے نام خصوصیات سے قابل ذکر ہیں؟ حسرت، فانی، جگر اور اصغر۔ حسرت، فانی، جگر اور پھر اصغر گونڈوی۔ اصغر کب پیدا ہوئے؟ 1884 میں۔ یہ سوال پہلے لکھنے کے بجائے آپ باقی اتنے سوالوں کے بعد لکھا ہے۔ اصغر گونڈوی 1884 میں پیدا ہوئے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ اصغر کہاں کے رکن تھے؟ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے۔ اصغر کو کس چیز سے خاص لگاؤ تھا؟ فلسفے سے۔ اصغر کے کلام میں کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ رفت، بلندی، تخیل کی رنگینی۔ تصوف ان کے کلام کا خاص رنگ ہے۔ کون سی چیز غزل میں نظر نہیں آتی؟ عریانی اور لذت پرستی۔ غزل کا ہر لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے، حسن میں ترمیم اور اضافے کی گنجائش نہیں۔ جدید غزل کے معماروں میں کن شعراء کے نام خصوصیات سے قابل ذکر ہیں؟ حسرت، فانی، جگر اور اصغر۔ اصغر 1884 میں پیدا ہوئے، یعنی 1884 میں۔ اصغر کہاں کے رکن تھے؟ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے۔ اصغر کو کس چیز سے خاص لگاؤ تھا؟ فلسفے سے۔ اصغر لاہور کب آئے؟ 1926 میں۔ اصغر 1926 میں لاہور آئے۔ لاہور میں اصغر کون سا کام کر کے واپس چلے گئے؟ اردو مرکز کے ادارہ تصنیف و تالیف میں کام کر کے واپس چلے گئے۔ اردو مرکز کے ادارہ تصنیف و تالیف میں کام کر کے واپس چلے گئے۔ اصغر نعت گو بھی تھے؟ جی، انہوں نے نعت گوئی بھی کی۔ نعت گوئی بھی تھے، انہوں نے نعتیں بھی لکھی، نعتیں پڑھی بھی ہوں گی۔ اصغر نے کس چیز کو زندگی کی دھڑکنوں سے ہمان کر لیا؟ تصوف اور جمالیات کو۔ جمالیات، تصوف اور جمالیات۔ جمالیات حسن اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تصوف صوفیانہ رنگ ہوتا ہے جو کہ شاعری میں ہوتا ہے۔ اصغر کے یہاں حسرت اور فانی کی طرح کون سی چیز نہیں پائی جاتی؟ درد اور مایوسی۔ اصغر کی شاعری کس چیز کی سچی تصویر ہے؟ ان کی زندگی کی، یعنی ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جیسے کہتے ہیں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، ایسے ہی جو کچھ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہوا انہوں نے وہی اپنی شاعری میں لکھا۔ ویسے یہی ہوتا ہے اکثر، جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے، جو کچھ شاعر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ وہی اپنی شاعری میں لکھتا ہے۔ جی، آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔